عظیم ہمہ قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر، لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ سب کی مساعی جمیلہ قبول و منظور فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، جمادہ ثانیہ یا جمادہ اخری یہ مہینہ اسلامی چل رہا ہے۔ آج اس کی 22 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو سن 13 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار خاص، آپ کے سسر، سفر و حضر کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے دوست جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کائنات فانی سے کوچ فرماتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے آپ کے چند گزارشیں آپ کے گوش گزار کروں، اس لیے کہ شخصیات سے اسلام کی نسبت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسلام کی جو عمارت ہے، جتنی تقویت اسلام کو، اس عمارت کو، اس دین اور شریعت کو تن من دھن اور زندگی میں سب کچھ قربان کر کے صحابہ کرام نے پہنچائی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام ہمارے اکابرین ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور محبت ایمان کے لیول کی ہے۔ کسی سے محبت ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے محبت ہو تو مومن بندہ بنتا ہے، اگر صحابہ کرام سے محبت نہ ہو تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ہر حوالے سے سپورٹ کیا، یہاں تک کہ کائنات کے امام ابھی اشارہ فرمانے ہی والے ہوتے تھے، عمل پہلے ہو چکا ہوتا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بعض لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو اپنے حسب و نسب کا بھی پتہ نہیں ہوتا، صدیق پہ بھونکتے ہیں اور ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ صدیق کائنات میں وہ شخصیت ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں۔ اسلام کا نام ہو، صدیق کا نام ساتھ آئے گا، قرآن کا نام ہو، صدیق کا نام ساتھ آئے گا، شریعت کا نام ہو، صدیق کا نام ساتھ آئے گا، کائنات کے امام کے حضر کا معاملہ ہو، صدیق کا نام ساتھ آئے گا، کائنات کے امام کے کسی سفر کا حوالہ ہو، کسی سفر کی بات ہو، صدیق کا نام ساتھ آئے گا۔ کائنات کے امام مکہ میں ہیں، کائنات کے امام کے ساتھ صدیق کا نام آئے گا، کائنات کے امام ہجرت کر رہے ہیں، صدیق کا نام ساتھ آئے گا۔ کائنات کا کوئی مورخ، کائنات کا کوئی مفسر، کائنات کا کوئی ادیب کائنات کے امام کی کوئی بڑی کاروائی نہیں دکھا سکتا، کوئی بڑا سفر نہیں دکھا سکتا، کوئی بڑی دعوت نہیں دکھا سکتا، کائنات کے امام کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں دکھا سکتا جہاں کائنات کے امام ہو اور وہاں صدیق نہ ہو۔ کائنات کے امام سے یہ شخصیت اتنی محبت فرماتی تھی، وہاں کے غیر مسلم بھی
مکہ کے کافر بھی، مدینہ کے یہودی بھی یہ سمجھتے تھے اگر کائنات کے امام اپنے گھر میں نہیں ہیں تو کائنات کے امام صدیق کے گھر ہوں گے، اگر صدیق اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کائنات کے امام کے گھر ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، صرف اسلام لانے کے بعد یا اسلام آنے کے بعد یہ تعلق، یہ محبت، یہ پیار یہ اسلام کے بعد کا نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے کا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کائنات کے امام کی ایج ابھی 18 سال ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دوستی ہوتی ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 15 سال، بعض 12 سال، بعض 25 سال، بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوستی کائنات کے امام سے جناب صدیقہ کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شادی سے پہلے کی ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے محلے میں رہا کرتی تھی۔ صدیقہ کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ کا گھر حضرت ابوبکر صدیق کے محلے، یہ دونوں محلے دار ہیں۔ جب صدیقہ کائنات سے خدیجہ الکبریٰ سے کائنات کے امام کی شادی ہوتی ہے، 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک بیوہ عورت سے جس کے 2 نکاح پہلے ہوئے ہوں کائنات کے امام سے شادی ہوئی تو کائنات کے امام خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ جب کائنات کے امام خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں منتقل ہوئے تو صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ محلے دار کائنات کے امام بنتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے۔ دنیا دار ہیں ہم لوگ، دنیا کے معاملات، رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں سمجھنے والے ہیں۔ مجھے اب بتلائیے کائنات کے امام ابھی 18 سال کی عمر میں ہیں اور صدیق کے ساتھ دوستی ہے، صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے دعا سلام اچھی خاصی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ منتقل ہوتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، آپ جب محلے دار بنتے ہیں، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی سلام دعا ہے، اور صدیقہ کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر جب آپ منتقل ہوتے ہیں، جب آپ محلہ دار بنتے ہیں تو دنیا یہ کہتی ہے کہ فلاں میرا محلے دار ہے، میں اس کی طہارت کی گواہی دیتا ہوں، اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کے ایمان کی، اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی گواہی دیتا ہوں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس کا محلے دار ہوں، میں جانتا ہوں۔ صدیق رضی اللہ عنہ کائنات کے امام کے صرف دوست ہی نہیں، آپ کے محلے دار بھی تھے، اور جب آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کا اعلان صدیق سے دوستی کے بعد 22 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد کائنات کے امام فرماتے ہیں جو محلے دار بھی ہو، جو دوست بھی ہو، اور دوست بھی ایسا جو سفر و حضر کا دوست ہو، جو ایک بات سے واقف ہو، دوست بھی ایسا جو گلی محلے میں رہنے والا ہو، ایسے دوست کی تصدیق کرتا ہے کوئی اگر آدمی، ایسے دوست کی توثیق کرتا ہے اگر کوئی آدمی، ایسے دوست کی بات کی سچائی کی گواہی دیتا ہے اگر کوئی آدمی، جو اس کے سفر و حضر کا دوست ہو، جو اس کے گلی محلے میں رہنے والا ہو، تو کائنات اسے صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ملے گی آپ کو، جب ساری کائنات کے امام کی تصدیق کر رہی تھی، ایک صدیق اکبر تھے جو آپ کی تصدیق فرما رہے تھے۔ جب ساری کائنات آپ سے مال و دولت چھپا رہی تھی، ایک ابوبکر تھے جو ساری کائنات میں اپنے رسول پر، اپنے یار غار پہ اور اپنے جانثار پہ سب کچھ لٹا رہے تھے۔ جب کائنات کے امام نے کہا میں نبی ہوں، کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، کسی نے سوچنے کے لیے وقت لیا، کسی نے توقف کیا، کسی نے کہا کہ ہاں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، بلا جھجک بغیر سوچے سمجھے 23 سالہ
22 سالہ 18 سالہ 15 سالہ ایک دوستی کی بنیاد پہ، سچائی کی بنیاد پہ جس شخص نے پلک جھپنے سے بھی پہلے کہا کہ ہاں میں آپ کو نبی مانتا ہوں اور آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں، کائنات میں صرف ایک ہستی اور ایک شخصیت ملے گی جس کو لوگ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا سفر، تاریخ کا سب سے بڑا سفر، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت مدینہ ہے، اور اس ہجرت مدینہ کی اجازت کائنات کے امام کو کائنات کے رب نے دی ہے، اور اس ہجرت مدینہ میں کائنات کے رب نے کائنات کے رسول کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ مسلمانوں کو کس طرح مدینہ پہنچانا ہے، مال و دولت کیسے شفٹ کرنا ہے، اسباب کیسے، وسائل کیسے مدینہ پہنچانے ہیں، ایک ایک چیز کائنات کے رب نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو بتلائی۔ یہ بھی بتلایا کہ فلاں کے ساتھ فلاں جائے گا، فلاں کے ساتھ فلاں جائے گا، فلاں کے ساتھ فلاں جائے گا، اور کائنات کے حبیب، اے کائنات کے امام، آپ کے ساتھ آپ کے سفر کا ساتھی ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سفر ہی کو لیجئے، زندگی بہت طویل ہے اور بہت لمبا عرصہ کائنات کے امام کے ساتھ صدیق اکبر گزارتے ہیں، لیکن صرف اسی سفر کو لیجئے، پلاننگ کائنات کے امام کے ساتھ صدیق کرتے ہیں، سفر کی سواری کائنات کے امام کے لیے اس کا بندوبست صدیق فرماتے ہیں، غلام جو راستہ بتلانے والا وہ بھی صدیق کا ہائر کیا ہوا، وہ بندہ جو آ کر کھانا پہنچاتا ہے وہ بھی صدیق کا غلام، جو بکریوں کا دودھ پہنچاتا ہے وہ بھی صدیق کا غلام، جو کھانا پہنچانے والی ایک خاتون ہے حضرت اسماء وہ بھی صدیق کی بیٹی۔ کائنات میں ایسا شخص کائنات میں آپ کو صدیق سے بڑھ کر نہیں ملے گا، اسی لیے کائنات کے امام نے کہا تھا میں ساری کائنات کے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن کائنات میں ایک ہستی جس کا نام ابو بکر ہے اس کے مجھ محمد پر اتنے احسانات ہیں کہ میں محمد جا کر بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم شخصیت کی، اس عظیم ذات کی، اس بڑے آدمی کے احسانات کا بدلہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف کائنات کا رب دے سکتا ہے۔ مال و دولت والے بھی تھے، حسب و نسب والے بھی تھے، جاہ و حشمت والے بھی تھے، لیکن ہر بندے کو اپنی اپنی تھی، لیکن جب سے کائنات کے امام کے ساتھ صدیق کی دوستی جاری ہوئی ہے اس وقت سے لے کر وفات تک صدیق کو صرف کائنات کے امام کی فکر ہوتی تھی، اور کائنات کے امام صدیق کا اتنا لحاظ کرتے، اتنا پاس کرتے، اتنی عزت احترام اکرام کرتے، صحابہ رش کرتے تھے۔ 17 نمازیں کائنات کے امام کی زندگی میں کائنات کے امام کے مصلی پہ کھڑے ہو کر جس نے پڑھائی ہیں اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور کائنات کے امام جب اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے تو پوری امت کی باغ دور سنبھالنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا متفق علیہ فیصلہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ البلا فصل وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنے، اور پھر اس انداز سے بنے جب وفات ہوئی ہے۔ وفات ہونے سے قبل جو وصیتیں لوگ کرتے ہیں، لوگ کس کس طرح کی وصیتیں، اس یار غار صحابی رسول کی وصیت کو سنیے۔ وصیتیں کی میرے بیٹے عبد الرحمن، جب سے میں خلیفہ بنا ہوں تب سے لے کر اب تک میری زندگی کے آخری دن تک جتنی تنخواہیں میں نے، جتنی ضروریات کی چیزیں میں نے بیت المال سے لیں، میری وراثت سے سب سے پہلے وہ بیت المال میں واپس کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی وصیت کی کہ میں جس کپڑے میں، جس چادر میں، جس قمیص میں فوت ہو جاؤں مجھے اسی چادر قمیص میں غسل دے، مجھے کفنا دینا، دفنا دینا۔
اور نیا کپڑا اگر میسر ہو تو وہ مدینے کی کسی غریب میں تقسیم کر دینا۔ اور میرے بیٹے عبد الرحمن، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں وہ ایک سواری ہے، ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے، یہ بیت المال سے تیرے بابا صدیق نے لیا تھا، یہ بیت المال کی مسلمانوں کی امانت ہے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں فاروق بنے گا، مسلمانوں کا خلیفہ، جا کے فاروق کی خدمت میں پیش کر دینا کہ یہ مسلمانوں کی امانت میرے بابا کے پاس تھی۔ ایسی عظیم شخصیت کائنات کے امام سے 2 سال عمر میں چھوٹے ہیں، 2 سال بعد میں وفات پاتے ہیں۔ 63 سالہ عمر کائنات کے امام کی، 63 سالہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر ہے۔ اور کائنات کے لوگوں نے ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں، جنرل پوچھا، اللہ کے رسول سے کویسچن کیا، سوال کیا، اے کائنات کے امام، دنیا میں بڑی محبتیں ہیں، بڑے پیار ہیں، بڑے یارانے ہیں، ذرا ہمیں یہ تو بتلائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کائنات کے امام فرماتے ہیں، اے پوچھنے والوں، مجھے سب سے زیادہ ابو بکر کے ساتھ محبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عورتوں میں سے کس سے محبت ہے؟ کہا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت ہے۔ جس کے گھرانے کے ساتھ اتنی محبت ہو، جس کے گھرانے کا اتنا لحاظ اور پاس ہو، لوگ اس پر تبرہ کریں، طعن و تشنی کریں، اپنی بھڑاس نکالتے رہیں، ہماری ان سے کوئی بات نہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم آپس میں صحابہ کرام کے، صدیق و فاروق و عثمان کے، طلحہ و زبیر کے، سعد و سعید کے، عبد الرحمن بن عوف کے، ابو عبیدہ بن جراح کے، صحابہ کرام کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صدیق رضی اللہ عنہ کائنات کے امام علیہ السلام کے ساتھ جب دوستی ہوتی ہے تو دوستوں میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوست اگر محلے دار ہو دوستی اچھی ہو جاتی ہے، گلی محلے میں رہنے والا ہو تو دوستی ذرا مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر مزاج بھی اگر ایک ہو، پسند اور ناپسند بھی اگر ایک ہو تو پھر اس دوستی کے کیا کہنے۔ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا، تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کائنات کے امام علیہ السلام کی کسی بات پر انکار کیا ہو، کسی مشورے پر سر تسلیم خم نہ کیا ہو۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی بعد کی باتیں نہیں، یہ نبوت کی پہلے کی بھی باتیں ہیں۔ 18 15 اور 22 سالہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا تھا، لیکن کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کائنات کے امام نے جھوٹ بولا ہو یا صدیق نے جھوٹ بولا ہو۔ شراب نوشی یہ عام تھی، جائز تھی، کوئی پابندی نہیں تھی۔ نہ صدیق نے کبھی شراب پی ہے، نہ کائنات کے امام نے کبھی شراب پی ہے۔ مکہ کا بیت اللہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، لیکن نہ کبھی اللہ کے رسول نے اس انداز سے طواف کیا ہے، نہ کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے، طواف کرتے، منتے مانتے اور سارا کچھ کرتے۔ ایسے کام نہ کبھی صدیق نے کیے، نہ کبھی فاروق نے کیے، نہ کبھی کائنات کے امام نے کیے۔ کیوں؟ جھوٹ کائنات کے امام نہیں بولتے تھے، دوست تھا صدیق کائنات کے امام کا، آپ کی ہر بات کو ماننے والا تھا، اس لیے کائنات کے امام جھوٹ نہیں بولتے تھے تو صدیق بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کائنات کے امام اگر ننگا طواف نہیں کرتے تھے تو کائنات کے امام کو دیکھ ہی کر حضرت صدیق طواف نہیں کرتے تھے۔ کائنات کے امام عہد و پما کی اگر وفاداری کرتے تھے تو صدیق بھی وفاداری کرتے تھے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول بھی ایسے عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، راتوں رات طواف کر کے، راتوں رات آسمان کی سیر کر کے، مسجد الاقصی میں نماز پڑھا کے یہ واپس آئے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ صدیق کہتے ہیں ماننے کو تو دل نہیں کرتا،
ذہن، عقل، شعور اس بات کو تو تسلیم نہیں کرتا۔ کہا یہ تیرے رسول نے باتیں کہی ہیں۔ تو کائنات کے امام کے بارے میں جب یہ بات آتی ہے صدیق فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا اچھا یہ باتیں میرے اگر رسول نے کی ہیں، ذہن، عقل، شعور اگر تسلیم نہیں بھی کرتا، میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں اس کا دوست بھی رہا ہوں، اس کا محلے دار بھی رہا ہوں، اس کی نبوت کو بھی تسلیم کیا ہے، میں سفر حضر میں اس کا ساتھی رہا ہوں، اگر اس نے یہ بات کی ہے تو یہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کائنات کے امام نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق اس شخصیت کو کہتے ہیں جو بات ذہن میں آئے تب بھی، جو بات ذہن میں نہ آئے تب بھی، عقل، شعور تسلیم کرے یا نہ کرے تب بھی، ہر حوالے سے زندگی کے ہر موڑ پر جو تسلیم کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، صداقت کرنے والا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کے دو لقب ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، ایک صدیق کائنات میں سب سے بڑا سچا، اور ایک عتیق جس کو کائنات کے رب نے دنیا میں جہنم سے آزادی دے دی ہو۔ کائنات کے امام نے اپنی زبان نبوت سے جس کو جنت کی گارنٹی دی ہو۔ لوگ تبرہ کریں، اپنی دنیا کو بھی جہنم بنائیں، اپنی آخرت کو بھی برباد کریں تو کریں، صدیق کل بھی ہمارا تھا، صدیق آج بھی ہمارا ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں، ہماری روح میں، ہمارے سانسوں میں سانس رہے گا، صدیق تب تک ہمارا رہے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ صحابہ کرام سے، صدیق و فاروق و عثمان و علی سے، اللہ اپنے یار غار سے، اللہ اپنے اہل بیت سے، اللہ دل و جان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک ہم سلامت رہیں، اللہ اپنے یاروں سے، اپنے نبی کے پیاروں سے اللہ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔